نہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس میں اس سے میں ایک معمولی انسان ہوں گراؤنڈ لیول کا. اس کے سوچنے والے بہت بڑے لوگ ہیں جنہوں نے یہ آج تک 70 سال میں جنہوں نے کشمیر کو دھوکہ دیا ہے. بڑے بڑے پولیٹیشین ہیں جنہیں کرسیاں پکڑی ہے، جو کرسی کے خاطر ہمیشہ اپنے آپ لوگوں کو استعمال کر رہے تھے، وہ اس کا جواب دیں گے. ہم لوگ اس کا جواب نہیں دے سکتے. ہم سرپنچ میں اپنے گاؤں کے لیے اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. اس کا جواب وہ لوگ دیں گے جنہوں نے لوگوں کو آج تک ووٹ لیے ہیں. بڑے بڑے سیاستدان لوگ ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں. ہم اپنے گاؤں تک محدود ہیں، ہم اپنے یوتھ تک محدود ہیں. میرا کام ڈیولپمنٹ ہے. جنہوں نے یہ خواب دکھائے ہے آج وہ چھپ کر کے بیٹھے، ان کو سوچنا ہے، ان کو لوگوں کو جواب دینا، ان کو کشمیریوں کو جواب دینا ہے. جموں کشمیر کے وکاس کا جنہوں نے آج تک اس نام پہ ووٹ لیا ہے، وکاس کہاں ہے؟ کہیں نہیں. آپ نے پنچایت کو ڈیولپمنٹ کیا، لوگ اب سرپنچ پنچایت راج گھر گھر آ گئی، لوگ اب خوش ہیں. پنچایت آج پہلے پولیٹیشنوں پہ پاس جانا پڑتا ہے، وہ سال میں ایک بار ملتے تھے، ایک بار گاؤں میں آتے. اب آپ کے گاؤں میں، آپ کے ڈور سٹیپ پہ ہے آپ کا سرپنچ، جس کے پاس پاور سے، جس کے پاس فنڈ سے. اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یوتھ کے لیے کام کروں، اگر میں کہیں غلط کام کر رہا ہوں تو مجھے لوگ پسند نہیں کریں گے. اسی وجہ سے جب آپ کسی پہ ظلم کرو گے، جب آپ اپنا پاور غلط استعمال کرو گے، آپ اپنا پاور صحیح استعمال کرو. ڈیولپمنٹ کے لیے کرو، وکاس کے لیے کرو، روزگار کے لیے کرو. کیوں؟ میں گاؤں میں ہوں. میرے گاؤں میں ابھی میرے پنچایت میں یہاں پہ کووڈ تھا تو میرے مزدوروں کو پیسے مل گئے، میں نے اکاؤنٹ میں ڈالے، ان کے لیبررز کو پیسے مل گئے. تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس میں کوئی مجھے یہ نہیں بولے گا اس نے غلط کیا ہے. تو جب میں چاہوں گا کہ میں وکاس کروں گا، جب میں چاہوں گا کہ میں اچھے کام کروں گا، تو اس میں کوئی تھرٹ نہیں ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کرے گا. ہاں، خطرہ تو ضرور ہے. دیکھو، ہم لوگوں نے بھی ہتھیلی پہ سر رکھا ہے، اور لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے گاؤں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے غریب لوگوں کے لیے ہم کرتے ہیں. آگے بھی انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. تو ہمیں تھوڑا سا گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایسا کچھ سیکورٹی نہیں ہے، ہمیں کچھ اور نہیں ہے جس میں ہم بھی کھلے میں ہیں. اللہ کے بھروسے ہم بھی لوگوں کا کام کر رہے ہیں. میں سوچتی ہوں ہم لوگوں کا کام، غریب لوگوں کا کام کرتے ہیں تو ہم اچھا ہی کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے لوگوں کے. ہم نچلی سطح پہ ہیں. میں سرپنچ ہوں، میں اپنے لوگوں کے لیے ہوں. لوگ میرے لیے اچھا سوچتے ہیں، میں لوگوں کے لیے اچھا سوچتی ہوں. اپنے گاؤں کے کام چلا لیتی ہوں. شکر اللہ کا. تھوڑا سا میں آپ کو سکول کے بارے میں بتاؤں گا. آرمی گڈور پبلک سکول پہلگام ہے جو ہے وہ پہلا پروجیکٹ ہے انڈین آرمی کا کشمیر میں انڈر سدبھاونا. 2004 میں اس کو فاؤنڈیشن سٹون لیڈ کیا گیا تھا، دین چیف آف آرمی اسٹاف جنرل NC ویج، اور 2008 میں اناگریشن ہو گیا اس کا. تو ابھی ہمارے پاس اراؤنڈ 400 کے آس پاس بچے ہیں. تو یہ بچے جو ہے یہ فار فلنگ ایریاز کے ہیں پورے. کچھ بچے تو لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر بھی رہتے ہیں، اور کچھ بچے لیس سے ہمارے پاس ہیں. تو ہم ایک ایٹماسفیئر دے رہے ہیں بچوں کو جو فری فرام ڈسٹربنس ہیں. جو بھی یہاں پر اسٹرائک ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ نہیں پڑتا ہے وہاں پر. ریزیڈینشل سکول ہیں، پوری فیسلٹیز ہیں ایٹ پار وتھ ادر ریزیڈینشل سکول جتنے بھی کنٹری میں ہیں بڑے بڑے. تو دو وی آر ایٹ انفنسی اسٹیج. تو کچھ بچے ہمارے ہیں جنہوں نے اچھا کیا ہے، اچھا بھی کر رہے ہیں. ابھی بہت سارے پروفیشنل کورسز میں جوائن کیا ہوا ہے انہوں نے. کچھ بچوں نے کمپلیٹ بھی کیا ہے، کچھ بچوں کی گورنمنٹ جاب بھی لگ گئی ہے. تو ایک طرح سے ایک سموتھ وے میں چل رہا ہے ایک انسٹیٹیوشن سے. بچوں میں تو ایسی بات نہیں آئی، جیسے میں اپنی ایکسپیرینس بتاؤں گا. بچوں میں ایسی بات نہیں آئی. دو وی ہیو آبزروڈ اٹ آن دا گراؤنڈ. کیا ہو گیا 370 کے بعد کوئی سکولز بند ہو گئے، لیکن ہمارا سکول جو ہے وہ فنکشن کرتا رہا. اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوئی، سموتھلی. ایون ہم نے جو ویسینٹی جو پاس میں گاؤں ہے وہاں پر اس کے بچے جو تھے، جو دوز ہو بلانگ ٹو ہمبل فیملیز، غریب بچے ہیں، ان کو بھی اپنے سکول میں لایا. اس وقت ہم نے پڑھایا ان کو جب پوسٹ 5 اگست جو ڈیسیژن ہوا تھا. میں کہوں گا امید ہے، لیکن اگر حالات کی بات کریں گے حالات خراب بھی ہے. جیسے کہ ہمارے پاس میں کہوں گا سمپلی آئی ایم ورکنگ ان اے کریٹو فیلڈ. ہمیں کریٹو فریڈم چاہیے، وہ بھی نہیں مل رہی بیکاز بہت چیزیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے،
ان میں سب سے بڑا ایک چیز ہے 2G انٹرنیٹ ہے. بیکاز اگر ہم کریٹو ورلڈ کی بات کریں گے وہ ہے ہمارے پاس, اور لیکن امید ہے کہ اچھے دن آئیں گے. ہاں ہے نا, وہ راحت صاحب کہتے ہیں کہ حالات زمانے کے سنبھلنے نہیں دیتے, ہم ساتھ میں چلے تو چلنے نہیں دیتے. آئیں گے اچھے دن, یقین ہے ہمیں. نفرت کی پہلے تم دیوار گرا دو. سو وہ امید ہے کہ نفرت کی جو دیوار ہے وہ ختم ہوگی تو اوبویسلی چینج آئے گی. بس سر یہی میسیج ہے کہ جیسے مطلب میں اپنی بات کروں گا سر کہ مطلب جو میری فیملی کا بیک گراؤنڈ ہے سر بہت مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب سر بہت نیچے سے ہے سر, لو گریڈ سے. تو اگر ہمیں چاہیے کہ ہمیں پہلے اگر یوتھ مطلب ملٹنٹس کی اور جا رہا ہے تو ہمیں پہلے گراؤنڈ ریئلٹی چیک کرنی پڑے گی سر اس کے لیے. کیونکہ اگر ہم مطلب یہ جاننا چاہیں گے کہ کیوں جا رہے ہیں اس کی طرف, کیونکہ اس میں سر جیسے عام طور پہ سر یہ ریئلٹی ہے کہ PhD اسکالرس ہوتے ہیں سر, پہلے ہمیں وہاں پہ جانا پڑے گا کیونکہ کیوں یہ جوائن کر رہے ہیں سر. اور فی الحال ایز اے پلیئر میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ کہیں مطلب نہیں کہہ پاؤں گا, کیونکہ سر اپنا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ مطلب جیسے میں کرکٹ کھیلتا تھا بچپن سے, میرا یہی شوق تھا کہ میں اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کروں, مطلب جیسے IPL وغیرہ یا انڈین ٹیم کو ریپرزینٹ کروں. جیسے ہمارے ریسنٹلی میں ہوا کہ ہمارا ایک انٹرنیشنل پلیئر نکلا یہاں سے, پرویز رسول, جس کا سر پچھلے سال کا پرفارمنس وہ نمبر 1 آل راؤنڈر آئے تھے پورے رانجی ٹرافی سیزن میں, ہائیسٹ وکٹ ٹیکر اور ہائیسٹ رن گیٹر. جیسے منظور پانڈو ابھی آ رہے تھے سر, جس نے مطلب ریسنٹلی اس کی سلیکشن ہو گئی تھی IPL میں, راسک سلام, منظور پانڈو سر, ایسی بہت ساری ایگزامپلز ہے. اب یوتھ آ رہا ہے اسپورٹس کی طرف سے, تو ہمارا یہی میسیج ہے کہ مطلب گورنمنٹ کو کہ وہ کہیں نہ کہیں پہ مطلب سر وہ لیکنگ ہے انفراسٹرکچر کے لحاظ سے. جیسے ہمارے یہاں کشمیر میں سر 6 سال برف ہوتی ہے, جیسے آپ کو سب کو پتہ ہے کشمیر کے بارے میں سر, وہ انفراسٹرکچر ہمیں نہیں مل پاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کمپٹیٹیو لیول میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سر ہمیں پھر دقت ہوتی ہے. مطلب سر جیسے میں کرکٹ سے ہوں, ہمارے یہاں پہ سر ٹرف وکٹ اتنا نہیں ہے, مطلب ٹرف وکٹ پہ کھیلنے کو اتنا نہیں ملتا ہے. سر یہی میسیج ہے کہ مطلب گورنمنٹ سے بھی کہ ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کرائے, انفراسٹرکچر دے ہمیں. جی سر وہی. ایکچولی دیکھیے سر, جہاں تک آپ مجھ سے پوچھیں گے میں ڈیٹیل بتاؤں گا تو وہ صحیح مسئلہ ہوگا. اگر دیکھیں ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے تو ڈیولپمنٹ تو کم اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہاں کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے, اور سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے جو یہاں پہ مدد کی جا رہی ہے وہ ایک دم لوگوں تک نچلے گراؤنڈ کے حساب پہ پہنچ رہی ہے. اور بیچ میں ایک وہ جو فنڈس کا کٹاؤ تھا وہ رک گیا ہے, یا تو وہ درال بیچ سے ہٹ چکے ہیں, اسی وجہ سے سیدھا گراؤنڈ پہ آ رہا ہے یہ. اب یہاں ضرورت جس چیز کی ہے وہ اگر یہاں پہ ایک سرکار بنے اور پاورفل سرکار بنے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی ایک رشتہ تھا بیچ میں کٹاؤ تھا وہ کٹاؤ جو ہے وہ ہٹ گیا, اور سیدھا ڈائریکٹ جو ہے عوام تک یہ پہنچنے کا ایک راستہ جو ہے کھل گیا ہمارا ہو چکا ہے. یہاں کی جو میجارٹی پاپولیشن ہے کشمیر کی, ان کی مختلف رائے ہیں, تو پورے ملک کی جو میجارٹی پاپولیشن ہے تو ان کے لیے تو خوشی ہے. اب میجارٹی اور مینارٹی کو دیکھنا ہے. میجارٹی جو ہے پورے ملک کی وہ تو خوشی میں ہے, اور مینارٹی میں کچھ ہے وہ جو ہے اس میں ناراض ہیں. لیکن اس کی ایک میں ڈیٹیل میں ایک بات بتاتا ہوں. اب 370 جو ہے یہ تھا ہی نہیں, یہ ایشو ایک پولیٹیکل ایشو ہے, اور پولیٹیکل ایشو کو لے کر جو ہے عوام کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا تھا, تو وہ ایک بڑی پرابلم بنتی تھی عوام کے لیے. میں بتاتا ہوں کہ جب سے جموں کشمیر میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا جسے حل نکلے گا. جب سے جموں کشمیر میں حالات خراب ہوئے اس وقت 370 کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا, نام ہی نہیں تھا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے یا نہیں. تو اس وقت یہاں کی ایک لوگ جو ہیں ایک کچھ لوگ نکلے, وہ الیکشن میں ہار کے, یہاں کی سیاست میں ہار کے, یہاں کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک آزادی کا نعرہ دے دیا. تو 30 سال تک انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک غلط راستہ دکھایا. آج یہاں کی یوتھ, یہاں کے نوجوان ان سے پوچھتے ہیں اگر ہمارا یہ اسپیشل سٹیٹس تھا تو کس وجہ سے لیا گیا. آج گورنمنٹ آف انڈیا سے کوئی نہیں پوچھتا, یہاں کی یہ جو مین اسٹریم پارٹی ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھتا. وہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ بھائی یہ جو حالات یہاں بنے جا رہے ہیں یہ ہمیں ایک ایسی راستے پہ لے جا رہے ہیں کہ ہمارا نقصان نہ ہو. آج ان لوگوں سے میں بھی پوچھتا ہوں, پوری کمیونٹی پوچھتی ہے کہ جب یہاں حالات ٹھیک ہونے جا رہے تھے تو آپ لوگوں نے بات کیوں نہیں کی.
آپ نے دلی سے بات کیوں نہیں کی؟ آپ یہاں پالیٹکس میں ہار کے، الیکشن ہار کے آپ نے نوجوانوں کے غلط راستہ دکھایا اور نوجوان اس راستے پہ نکلے جب تو ان کو آگے پیچھے کا پتہ نہیں لگا، تو لاسٹ میں نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پولیٹیکل ایشو جو بن گیا آرٹیکل 370 ایک ایشو بن گیا، اور اس ایشو کو جو ہے بنایا کن لوگوں نے؟ یہ کمیونٹی آج پوچھتی ہے، یہاں کی الگ آبادی پارٹی جو ہے ان سے پوچھتی ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی معاملہ ہوا، یہاں پہ اگر حالات خراب ہوئے یا کچھ ہوا، یہ وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ABP نیوز آپ کو رکھے آگے۔